عمران خان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسا سیاستدان ہے؟ خان صاحب تو ابھی سیاستدان نہیں ہیں، ان کو ابھی بہت ساری کلاسز لینے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت جلد JUI کا حصہ بنے، آئیں ہم علماء اکرام کے اندر بیٹھیں، کچھ اپنے دین کی بھی فکر کریں اور آخرت کی بھی فکر کریں، اور اس کے بعد سیکھیں اور پھر آگے بڑھنے کا سوچیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک پاکستان کی ایک بنیاد ہیں، جس کے بغیر یہ ملک کا چلنا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ناممکن لگتا ہے۔ السلام علیکم، ہوپ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں۔ آج کی پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے MPA جناب رنجیت سنگھ صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں آج کل کے حالات کے بارے میں اور پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت دیا۔ سر آپ جمعیت علماء اسلام کے MPA ہیں، جمعیت علماء اسلام مذہبی پارٹی ہے، تو یہ کس طرح پاسبل ہوا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعیت میں جو ہے نا یہ مذہبی پارٹی ہے، علماء کی پارٹی، اس میں کس طرح نان مسلم ایڈجسٹ ہو گئے؟ لوگوں کے لیے عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ ایک سردار کا، ایک سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کا جمعیت علماء اسلام مطلب ہے جو ایک پارٹی ہے اور جو ایک دینی پارٹی ہے، اسلامی پارٹی ہے جس میں تمام علماء اکرام ہیں، اس میں یہ نان مسلم شخص کیسے اس پارٹی کے اندر موجود ہے، اور اس سے ہٹ کے وہ ایک اسمبلی کا ممبر بھی ہے۔ میں 2007 سے تقریباً اس پارٹی کے اندر موجود ہوں اور مجھے 15 سال ہو گئے ہیں کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں، اور تقریباً تمام پروگرامز میں ہم لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ تو جب میں ایک مدرسے کے اندر جا کے شمولیت کے لیے گیا تھا تو اس وقت بھی عطاء رحمان صاحب موجود تھے وہاں پر، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آخر آپ نے ہماری جماعت کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس وقت بھی جو اب میں ان کے لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگ ہمیں بھی، جیسے ابھی شہباز شریف صاحب تقریر کر کے گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قوم کے اندر ایک ایسی چیز ہے، لیکن ہم جس رہنما کے نیچے مطلب ہے، میں اپنے قائد کی بات کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم کارکن ہیں، تو انہوں نے ہمیں ایسی تربیت دی ہوئی ہے کہ ہمیں بولتے چالتے اگر کوئی ہمارا دشمن بھی ہے، کسی سے ہماری نہ لگی بھی ہے، تو ہم ان کے لیے برے الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب مجھے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آخر JUI کیوں، تو اس سے میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا، تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں کسی ایسی جماعت کا حصہ بنوں کہ وہاں پہ میری طرح کے سنت والے لوگ ہیں، میری طرح کے پگڑی والے لوگ ہیں، جیسے ایک سکھ کے لیے بھی اس کی یہ سنت ہے داڑھی کا ہونا، وہ پگڑی والا ہو۔ اب یہ کتنا برا لگتا کہ میں کسی ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوتا جہاں اپنے سر پہ اپنے گروؤں کا تاج رکھتے ہوئے اور میں ڈانس کرتا نظر آتا، تو میرے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں ایک ایسی جماعت کا حصہ بنوں جس میں رب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوں، کیونکہ آپ لوگ تقریباً ہماری مسلمان کمیونٹی، ہماری سکھ کمیونٹی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جہاں ان کو ایک وحدانیت کا فرض ہے، تو اسی طرح ہمارے میں بھی سب سے پہلے ایک اوಂਕਾਰ کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو میں نے اس لیے جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ بھی کیا اور اسی کا ورکر بنا، اور آج تک کے کارکن کی حیثیت سے ان میں خدمت بھی کر رہا ہوں۔ آپ نے ڈانس کی بات کی، آپ کا اشارہ کس پارٹی کی طرف ہے؟ میرے خیال میں آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ کن پارٹیوں میں ڈانس کا شیڈول میں کہہ سکتا ہوں کہ شامل کیا گیا ہے، جن کے منشور میں یہ شامل ہے، تو میں نے انہی کا اشارہ کیا۔ نام تو لے لینا تاکہ صاف پتہ چلے۔ جن پارٹیوں کے اندر ڈانس پروگرامز ہوتے ہیں تو میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسا سیاستدان ہے؟ خان صاحب تو ابھی سیاستدان نہیں ہیں، ان کو ابھی بہت ساری کلاسز لینے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت جلد JUI کا حصہ بنے، آئیں ہم علماء اکرام کے اندر بیٹھیں، کچھ اپنے دین کی بھی فکر کریں اور آخرت کی بھی فکر کریں، اور اس کے بعد سیکھیں اور پھر آگے بڑھنے کا سوچیں۔ سر اگر وہ سیاستدان نہیں ہے تو پھر پوری قوم اس کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ اس کے جلسے آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اگر PDM کے جلسوں کو دیکھیں 12 پارٹیاں شامل ہو کے بھی اتنے بڑے جلسے نہیں کرتے، تو وجہ کیا ہے؟ آج آپ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ آج آپ کسی بھی جگہ کسی ایسی کانفرنس کا انعقاد کریں جہاں پہ آپ دین کی بات کر رہے ہوں، جہاں پہ آپ آخرت کی بات کر رہے ہوں، جہاں پہ آپ کوئی مذہبی بات، تو وہاں آپ کو کم لوگ نظر آئیں گے۔ آپ اسی طرح بھی جائیں اور F9 میں کانسرٹ کا انعقاد کریں تو آپ کو پورا F9 پر بھرا ملے گا۔ زندہ باد۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو مسائل سے کون زیادہ بہتر طریقے سے نکال سکتے ہیں؟ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان؟ دیکھیں جی، یہ ملک کی بات ہے اور ملک تمام لوگوں کا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی ایک پارٹی کا ہے، یہ ملک پوری پاکستانیوں کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، اور ہم سب مل کے ایک کام کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جس طریقے سے اس ملک کی معاشیت کو تباہ کیا گیا ہے، اسی طرح تمام پارٹی اب اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ PDM کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب
کہ مشورے کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا رہا، چونکہ ہمارے وہ لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم ان کے کارکن ہیں. تو انشاءاللہ انہی کی مشاورت اور دیگر پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ ہی یہ تمام مسائل حل بھی ہوں گے. جیسے ابھی وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ہم سب مل کے یہ کر رہے ہیں، تو بہت جلد ان مشکلات سے باہر نکلا جائے گا. ابھی جو تقریب تھی اس میں آپ بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے زندگی میں عمران خان سے بڑا چور نہیں دیکھا ہے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا چور ان کا ٹھولا نہیں دیکھا ہے کہ 30 سالوں سے یہ جو نا جاری ہیں، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری وغیرہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. کون ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پاکستانی لوگ کنفیوز ہیں. ابھی شہباز شریف کی بات ٹھیک ہے یا عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں، میں تو ایک پارٹی کا حصہ ہوں اور میرے خیال میں آپ صحافی حضرات ہیں، آپ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے. تو یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب چور نہیں ہیں؟ تو میرے خیال میں پھر آپ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اگر میں بہتر طریقے سے آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں، تو میرا جواب ایک سیاسی جواب مانا جائے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب میں دوں، بلکہ قوم اس چیز کو واضح طور پہ سمجھ چکی ہے کہ اس وقت جھوٹا کون تھا اور کس نے اس ملک کو تباہ کیا، کس لابی کے تحت اس نے اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اور یہ تمام چیزیں منظر عام پہ آ بھی چکی ہیں، اور لوگ جو ہے، یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کس طرح لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے پروگرامز میں ہوتے نہیں اور آپ لوگ ضرور ہوتے ہیں. تو آپ اچھے طریقے سے اس چیز کو سامنے، بلکہ یہ آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سامنے لائیں اور قوم کو بتائیں کہ آخر اس سارے کارناموں کے پیچھے کون سے لوگ ملوث ہیں اور یہ کس لابی پہ کام کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ایک تنقید ہوتی ہے، اور یہ بڑی تنقید ہے کہ یہ ہر ایک حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. زرداری حکومت کے حصہ بنے، نواز شریف کی حکومت کا، مشرف کا، عمران کے علاوہ ساری حکومتوں کا حصہ بنے. یہ وجہ کیا ہے؟ عمران جیسے بندے کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب رہنا ہی پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی بہت ساری خواہشات تھیں کہ ایسا ہو. آفر آئی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ میں اس بات کا جواب دوں، کیونکہ اتنے بڑے پارٹی لیڈر کے لیے میرے جیسا ایک چھوٹا کارکن اٹھ کے ان کے لیے جواب دہ ہو یا ان کے بارے میں بات کرنے کی میں اپنی حیثیت بھی نہیں سمجھتا کہ میں ان کے لیے کچھ الفاظ بیان کر سکوں. باقی جو بات رہے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر پارٹی کا حصہ رہے، تو جب تک بنیاد نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی بلڈنگ جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک پاکستان کی ایک بنیاد ہیں، جس کے بغیر یہ ملک کا چلنا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ناممکن لگتا ہے. مولانا شیرانی صاحب، شجاع الملک صاحب اور اس طرح کے دوسرے بڑے بڑے علماء ہیں جمعیت میں، انہوں نے سالوں سال زندگی گزاری، بڑے خدمات ہیں جمعیت کے، لیکن وہ مخالف ہو گئے مولانا فضل الرحمان کے. اور شیرانی صاحب نے میرے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعیت سے اپنی وراثت بنائی ہے اور میں وراثت کا حصہ نہیں بننا چاہتا. دیکھیں، علماء اکرام ہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کے حوالے سے کوئی بات کروں، اور کرنا مناسب بھی نہیں ہوگا. تو وہ آپس میں بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. لاسٹ کویشچن، آپ سکھ لوگ ادھر پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی ایشوز تو نہیں ہے، آپ کوئی لوگوں نے تو تنگ وغیرہ نہیں کیا ہے؟ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہاں بھی رنجیت سنگھ کھڑا تھا، اور اگر آپ کا کیمرہ دکھائے تو ابھی کتنے لوگ کھڑے، اور یہ ان سب کی محبت کا اظہار ہے. اسی لیے ہم سیف اور سیکیور بھی اسی ملک کے اندر ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان بالکل ایک اسلامی ملک جہاں تک ہے وہاں ہم سب کا ملک ہے. اس میں ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں ایک سکھ ہوں، میں سب سے پہلے ایک پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں ایک سکھ ہوں، میں سب سے پہلے اس ملک کا حصہ ہوں، اس کے بعد میں ایک سکھ ہوں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی سکھ ہوں، چاہے میں ہندوستان میں بیٹھا ہوتا ہوں یا کہیں بھی. باقی بات جہاں تک رہے گی مشکلات، تو ہماری مرگ، درد، غمی، خوشی میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ مسلمان بھائی کھڑا ہوتا ہے. ان کی ہر غمی خوشی کے اندر سب سے پہلے ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے. اور آپ دیکھتے جائیں کہ ہندوستان اور پاکستان، ان دونوں کے درمیان دیکھیں، ہم منارٹیز میں ہوتے ہوئے بھی خوشحال ہیں، اور ہندوستان میں رہنے والی جو منارٹیز ہیں ان کے حالات بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں. بلکہ ہم تو اکثر مودی صاحب کے لیے بیانات بھی دیتے ہیں کہ آپ ہم سے سیکھیں، ہم لوگوں سے مشورہ لیں، ہماری پاکستان کی قیادت سے مشورے لیں، اور آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ اسی طرح کے ان کے لیے انتظامات کریں، وہی سہولیات دیں جو پاکستان کی اقلیتوں کو یہاں ملتی ہیں. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین، یہ تھے جناب رنجیت سنگھ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے ایم پی اے ہیں. اس کے ساتھ ابراہیم اور اگزی کو اجازت دیجیے، جا رہے ہیں. خوش رہیں، اللہ نگہبان.